ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ معزز سامعین کرام، یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ شریف دوسرا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ حاضرین محترم، یہاں ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اور انہیں ایک روزے تحفہ عطا فرمائے رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں۔ یہ روزہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے اس پر بہت گفتگو فرمائی، اور ہمارے عرف عام میں جو لوگ اس سے مراد لیتے ہیں ہم، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس شام کے ٹائم کھانا ہے اور دیگر کے ٹائم کھانا ہے، اس درمیان جو دن کا ٹائم گزرتا ہے اس میں ہم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ حالانکہ روزہ حقیقت میں جو اس کے فوائد اور جو اگلے جملے میں اس کے بارے میں
بیان کیا گیا ہے کہ یہ روزے صرف تم لوگوں پر فرض نہیں ہیں، تم میں سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں سب پر روزے فرض تھے، اور فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، اور یہ اس لیے فرض ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کو صرف فقط بھوک لیا ہے، کہ ہم سحری کر لیتے ہیں اور پھر سحری کے بعد افطاری تک کا انتظار کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ روزہ تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے خلاف ہے ہم وہ ترک کرتے ہیں۔ یہاں ایک چیز بڑی خاص ہے، توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم حلال چیزیں جو کہ ہمارے لیے حلال ہیں، یعنی پانی پینا، کھانا کھانا، جو بھی چیز حلال ہے جو ہم عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں، وہ حلال چیزیں اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے ہم پر بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ آپ سوچیں کہ جو حلال چیزیں اللہ کے حکم پر بند ہو جاتی ہیں تو پھر حرام چیزوں کو آپ کن اس میں لیں گے؟ یعنی وہ تو بقدر اولا ہمیں بند کرنا چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتی ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، اس میں ہر بری عادت اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے اور ہر بری عادت کو اپنے اندر سے دور کر دیں۔ اگر ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے کم تولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے غیبت کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے دوسرے کا مال کھاتا ہے، تو اس روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ چونکہ روزے کا مقصد جو بیان ہوا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ روزہ تمہارے لیے پرہیزگاری کے راستے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، تمہیں ایک تربیت ملتی ہے، ایک درس ملتا ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ جب حلال چیز آپ اللہ کے حکم پر وقت مقررہ تک چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حرام چیز تو بقدر اولا چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی وضاحت مفسرین اکرام نے فرمائی ہے کہ یہ کتنے دن ہیں۔ قرآن میں آیا ایام معدودات، دوسرے آیہ مبارکہ میں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ وقت تھوڑا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا، صرف یہ کہ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ حضور کی امت پر یہ 30 دن ہیں، اور یہ ماہ مبارک جسے ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ 30 روزے بنتے ہیں، 30 دن ہیں۔ ان 30 دنوں کے جو روزے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی امت محمدیہ پر فرض ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور جو قصداً ان روزوں کو چھوڑ دے اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ اور یہاں جو حکم ہے قرآن عظیم الشان میں وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اگر وہ مسافر ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، اگر کوئی خاتون جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے یا وہ بچے کے سلسلے میں بیمار ہے تو اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، وہ یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بالکل بس ختم ہو گئے، نہیں، یہ جو روزے رمضان شریف کے مہینے کے دوران اس سے ترک ہو جائیں گے، رہ جائیں گے، وہ روزے وہ گنتی عام دنوں میں اس نے پوری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اس سے روزہ رہ جاتا ہے، اس کو اسلام نے چھوٹ دی ہے، شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ اسی طرح اگر سفر میں ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا کرے گا بعد میں۔ اور اکثر لوگ چونکہ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ
ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، یا رمضان شریف میں وہ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتے، لیکن یہ روزے وہ عام دنوں میں بھی نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا فدیہ دے دیں۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ یہ اس صورت میں ہے کہ جو شخص شیخ فانی ہو جائے اس کے بعد اس کا ٹھیک ہونا جو سے ہے وہ محال ہو، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے لیے صحت یاب ہونا، اس بیماری سے ٹھیک ہونا وہ مشکل نہیں ناممکن ہو، تو اس صورت میں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر یہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ ان دنوں کی گنتی کے برابر جو وہ ترک کر رہا ہے وہ روزے رکھے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اگر کوئی شخص یہ روزہ ترک کر دے اور ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ یہ جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ یہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ جو ایسے احباب ہمارے ایسے دوست ہیں جو غریب ہیں، ایسے حضور کی امتی ہیں جن کے پاس طاقت نہیں کھانے کے لیے، کوئی اسباب نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، تو کم سے کم ان کا درد بھی ہمیں محسوس ہو سکے کہ ہم ان کی بھی مدد کریں۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزے کے فرض ہونے کا حکم بیان فرمایا اور ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والوں تم پر رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا گیا ہے، یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور اس لیے کہ لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ تو حضرین محترم، انشاءاللہ تعالی اگلے سلسلے میں چند مسائل روزے کے حوالے سے پھر بیان ہوں گے، اور اب اللہ رب العزت مہربانی فرمائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ساری امت پر اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ چونکہ یہ وبا کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس وجہ سے بڑے لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں کہ حکومت کی طرف سے تراویح پر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پابندیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس مشکل گھڑی میں حضور کی ساری امت پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔